پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری کا عمل جاری ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ 32 ارب روپے لاگت کا یہ منصوبہ ہر گزرتے دن کے ساتھ متنازع ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ سندھ کے اعداد و شمار تو چونکا دینے والے ہیں، جس پر سیاسی جماعتیں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کی اور اپنے تحفظات اور شکایات ایک بار پھر ان کے سامنے رکھی۔ ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد میں مردم شماری میں شدید غلطیوں سے متعلق اعداد و شمار بھی وزیر اعظم کو گنوائے۔ ایم کیو ایم شہباز حکومت کی اہم ترین اتحادی ہے، ان کی 7 نشستوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایم کیو ایم کے پاس کراچی والوں کو اچھا پیکج لانے یا کم از کم کراچی کی آبادی کی درست گنتی کرانے کا بہترین موقع ہے۔ آبادی کی درست گنتی ہوگی تو وسائل اور اسمبلی سیٹس کی ڈسٹریبیوشن بھی آبادی کی مناسبت سے ہوگی، جس میں کامیابی ایم کیو ایم کو مقبول بنا سکتی ہے۔ گویا ایم کیو ایم کے پاس ایک نادر موقع ہے کہ وہ اپنی کھوئی مقبولیت یا ساکھ کسی حد تک بحال کرے، جبکہ موجودہ مردم شماری کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی آبادی 2017 کی مردم شماری سے بھی 11% کم ہو گئی ہے، اور 2017 کی مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو 1,60,00,000 کر دیا گیا تھا، معاف کیجیے گا گنا گیا تھا، جو کہ اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جو ہے اس کی کیفیت وہی دکھائی ہے۔ اس وقت بھی سیاسی جماعتوں اور ماہرین نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور آج بھی کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ کراچی میں مردم شماری کا عمل 30 اپریل کو ختم ہو جائے گا، اور ابھی تک شہر کی آبادی صرف 1,40,00,000 کے قریب ہے۔ اگر آج کی مردم شماری کے حالات دیکھے جائے تو کراچی کی آبادی جو اس کی حقیقی آبادی ہے اس سے تقریباً آدھی ہے۔ یہ تمام ماہرین اس بات پہ ایگری کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر عین ممکن ہے کہ کراچی قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں سے محروم ہو جائے، اور یہ کم از کم 10 سال بعد کی کیفیت ہے۔ جو پہلے صورتحال تھی اس سے کراچی کو مزید سکیڑ دیا گیا ہے۔ کراچی کی اصل آبادی سے متعلق اکثر بحث رہتی ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ شاید یہ 3 کروڑ کے قریب ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جاری مردم شماری میں کراچی میں 29 لاکھ گھر گنے گئے ہیں، لیکن شہر میں کے الیکٹرک کے 32 لاکھ میٹر لگے ہیں۔ ایم کیو ایم کے مطابق کراچی میں 32,000 بلند عمارتوں میں مردم شماری کا عملہ پہنچا ہی نہیں۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں مردم شماری کے اس کے علاوہ اعداد و شمار اور ان تمام معاملات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس میں کسی پارٹی کی تمیز نہیں ہے۔ کوئی جماعت نہیں ہے جو اس مردم شماری کو مثبت سمجھتی ہو یا اس پہ یقین رکھتی ہو۔ بہرحال آج ایم کیو ایم پاکستان کا وفد وزیر اعظم سے ملا، مردم شماری کی سنگین غلطیوں سے آگاہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کراچی کے عوام اس دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے وزیر اعظم اور ان کے عظیم ترین اتحادی ایم کیو ایم کے کیا ٹھوس اقدامات ہوتے ہیں اور عوام کو کیا ڈیلیور ہوتا ہے۔ اس کی معلومات لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ممتاز چوٹی کے رہنما جناب سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ ہیں، جو سینئر ڈپٹی کنوینر بھی ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی۔ یہ بتائیے گا، یہ شاید آج پہلی بار ہے کہ اتنی اعلیٰ سطحی ایم کیو ایم کے وفد میں آپ جو ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں کراچی کی، اور وزیر اعظم سے ملاقات اور تمام لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ بہت ہی نازک معاملہ ہے جو کہ جس سے کراچی کا مستقبل وابستہ ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آج ایک بار پھر ایم کیو ایم کے پاس، آج آپ اس کے حصہ ہیں، اس مذاکرات میں ہیں، اور ایم کیو ایم کے پاس اتنی قوت ہے کہ اس حکومت کا تسلسل اور قیام جو ہے ایم کیو ایم سے وابستہ ہے۔ کراچی کو کیا کیا مل جائے گا؟ سب سے پہلے مردم شماری کے حوالے سے بتائیے کہ اب تک کی اس کی کیا پیش رفت ہے؟ تھینک یو کامران بھائی۔ وزیر اعظم سے یہ 4تھی ملاقات ہے 3 مہینوں میں، اور 2 ملاقاتوں کا حصہ میں رہا ہوں۔ آج دوسری ملاقات کا حصہ میں تھا، اور 4 دفعہ وزیر اعظم سے ملے، اور کل کامران بھائی ہم کل آئے تھے یہاں پر، تو ایک بہت ہائی پاورڈ جو منسٹرز کا ایک گروپ تھا، ان کے ساتھ تقریباً 2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اور ایک ہی ایجنڈا ہے ہمارے پاس، کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، مردم شماری۔ احسن اقبال صاحب کا ڈپارٹمنٹ، احسن اقبال صاحب منسٹر تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، اور خواجہ آصف صاحب تھے۔ یہ 3 وزراء اکٹھے تھے، اور 2.5 گھنٹے کی ہمارا ڈیلیگیشن تھا پورا، آپ کو پتہ ہے۔ تو 2.5 گھنٹے اس کے اوپر ساری ایک بات جو ابھی میں ڈیٹیل میں جائے بغیر میں کہنا چاہتا ہوں کہ قانون میں یہ جو جتنے بھی نمبرز آپ بتا رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں، یہ ہمارے نمبرز نہیں ہیں۔ یہ 32,000 جو بلڈنگز ہیں جو کراچی میں آئیڈینٹیفائڈ ہوئی ہیں، وہ ہماری شکایت کے اوپر کہ لوگ نہیں آ رہے اور ان جگہوں پر لوگ نہیں آئے ہیں۔ وہاں جب
فیڈرل گورنمنٹ سے جب ٹیمیں اتری ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا، یعنی کہ یہ بلڈنگ جو آئیڈینٹیفائی ہوئی 32,000 کے جہاں پہ ہائی رائزز ہیں اور وہاں پہ لوگ نہیں گئے، یہ ایم کیو ایم کی یا کسی پارٹی کی فائنڈنگ نہیں ہے، یہ خود بیورو آف اسٹیٹسٹک کے ڈپارٹمنٹ کی فائنڈنگ ہے، ان کی اپنی فائنڈنگ، حکومت کی اپنی فائنڈنگ ہے۔ تو کل سے لے کر آج تک یہ بات وزیر اعظم کے لیول پہ طے ہو گئی کہ بھئی جو ہماری گریونسز ہیں، جو ہماری شکایت ہے اس والی بات میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ یہ مردم شماری کراچی میں سندھ میں ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس کی گلیئرنگ ایگزامپلز دے دوں کہ اندرون جو اربنائزیشن ہو رہی ہے اور تو اس میں اربن سینٹرز کے جو ہے وہ نمبر بڑھ رہے ہیں دنیا بھر میں، سندھ میں جو ہے وہ رولر سینٹرز کے نمبر بڑھ رہے ہیں۔ سندھ میں 58% جو ہے وہ آبادی بڑھی ہے جیکب آباد کی، 27% آبادی بڑی ہے شہید بے نظیر آباد کی، اسی طرح سے ادر، اور پھر جو ہے وہ ایک بلاک میں 200 سے 250 مکانات ہوتے ہیں، اور جو ہائی ڈینسٹی علاقے ہوتے ہیں جیسے شہر ہوتے ہیں وہاں پر 250 مکانات ہوتے ہیں، ہر حال میں مل جاتے ہیں، اور جو رولر ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر 250 مکانات ایک بلاک میں ہو نہیں پاتے۔ لیکن بہت حیرت انگیز طور پر سندھ کے کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ تمام ڈسٹرکٹس میں ایک بلاک میں جو مکانوں کی تعداد ہے وہ 250 ایوریج آئی ہے، اور کراچی اور حیدرآباد میں ایک بلاک میں مکانوں کی تعداد آئی ہے 187، یعنی کہ ہر بلاک سے کراچی اور حیدرآباد کے 63 مکانات کم کر دیے۔ 63 مکانات کو کم کرنے کا مطلب ہے کہ 16,000 بلاکس ہیں کراچی کے، اگر آپ اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو تقریباً 10 لاکھ مکانات کراچی میں، 1.5 لاکھ مکانات حیدرآباد میں وہ ہیں جن کو مکانی کاؤنٹ نہیں کیا گیا، اور ہر مکان میں آپ کو پتا ہے 5.3 لوگوں کی ابھی گنتی آ رہی ہے، تو 53 لاکھ لوگ تو آپ نے کراچی سے بغیر مکان گنے فارغ کر دیے، اس تک تو نوبت ہی نہیں آئی ہے۔ تو یہ اور آپ نے خود ابھی بتایا کہ ہمارے پاس جو نمبرز ہیں کہ الیکٹرک کے کامران بھائی وہ 34 لاکھ ہے، اور آپ 29 لاکھ جو ہے وہ ہاؤسز گن رہے ہیں۔ پھر فیصل سبزواری کے صاحب کی جو ہے وہ ریکویسٹ پہ نادرا نے جو ہمیں ڈیٹا دیا ہے وہ بتا رہے 1,91,00,000 وہ لوگ ہیں جن کے آئی ڈی کارڈ اور بے فارم میں نام ہے۔ تو کیسے آج سے 7 اپریل کو کیسے مردم شماری کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ 98% مردم شماری مصطفیٰ بھائی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے، اور اس وقت ہوئی ہے جب آپ کی حکومت ہے، جب آپ اس حکومت کے جزو لانفق ہیں، آپ کے بغیر حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو تمام چیزیں آپ نے فرمایا کہ سرکاری اعداد و شمار سے طے ہو گئی، اب جو بپتا آپ لے کے گئے اپنی حکومت کے پاس تو اب اس کا نتیجہ ہونا چاہیے نا۔ اس میں سوچ بچار کی کیا بات ہے، اس میں کیا ڈاؤٹ کیا ہے، اس کا تو آج فیصلہ اعلان ہو جانا چاہیے تھا۔ کان بھائی اس والی بات کا تو میں آپ سے بالکل برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس والی بات پہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی کہ یہ پرابلمز ہیں۔ اب چونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی 2-4 ہزار 10 لاکھ کی پاپولیشن کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی تقریباً 1.5 کروڑ پاپولیشن کا مسئلہ ہے صرف کراچی میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف جو 1.5 بڑھنے کے بعد سے لے کر اب تک صرف جب یہ کلوز کر چکے تھے 98% کو، اور اس کے بعد جب 1.5 بڑھی تو 30 لاکھ لوگ اب تک بڑھ چکے ہیں۔ کارن بھائی اس حکومت میں میں بہت ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ رہنے کی وجہ سے 4 دفعہ وزیر اعظم سے 8 دفعہ وزراء سے مل کر یہاں تک پہنچی یہ بات کہ ہم نے اپنی یہ بات منوا دی ہے کہ ہاں مسائل ہے اور منوا بھی لیا ہے۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے اب کے بعد سے کہ اس کو حل کیسے کیا جائے، اب ان مسائل کو حل کیسے کیا، اب یہ جو انوملیز نکل کر آ گئی ہیں، یہ تمام یہ جو جہاں پہ پرابلم نکل کر آ گئی، اب اس کو حل اس کے لیے کان بھائی کل بھی میٹنگ ہے، تمام ڈپارٹمنٹس کو بلایا جا رہا ہے، نادرا کو بلایا جا رہا ہے، اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے والے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور ان تمام لوگوں کے اچھا ہمارا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی جن لوگوں نے یہ انوملیز کی ہیں آپ انہی کو اگر جا کر دوبارہ کہیں گے کہ گن کر آؤ تو وہ تو دوبارہ یہ کر کے آئیں گے، تو یہ تو کوئی مسٹیک نہیں ہے، اس میں بددیانتی بھی شامل ہے اور اس میں نااہلی بھی شامل ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو اس کا اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ یہ کوئی 1-2 دن کی اور 1-2 میٹنگ کی کام نہیں بات نہیں ہے۔ تو جو آج میں حتمی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے یہاں تک کیس لڑ کر یہ طے کرا دیا ہے کہ ہاں خرابیاں ہیں، اب اس کو حل ہونا ہے کیسے، اس کا فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے، اس کو ان تمام خامیوں کو دور کیسے کیا جائے۔ طے یہ بات ہو گئی ہے کہ جب تک ایک فرد کو صحیح نہیں گنا جاتا اس وقت تک سینسس کے ریزلٹس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس میں بہتر بات یہ ہے کہ کیونکہ اہم زمانہ ہے، آگے الیکشن ہے، حد درجہ حد سے حد اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بہت سرعت سے ہونی چاہیے،
اور ٹھیک ہے آپ حکومت میں ہیں, آپ نے حکومت کو باور کرا دیا, اسی کی غلطی ہے, کوئی نہ کراچی پہ احسان ہے نہ ایم کیو ایم پاکستان پہ احسان ہے, یہ ان کا فرض ہے, ان کی ضرورت ہے, ان کی کوتاہی ہے, ان کا جرم ہے کہ یہ اس طرح سے کیا گیا ہے. تو یہ تو کراچی پہ نہ احسان ہے نہ ایم کیو ایم پاکستان پہ احسان ہے. یہ بتائیے کہ اس حکومت میں رہنے کی وجہ سے اور اس انتہائی نازک موقع پہ اس کی سپورٹ دینے کے عوض کراچی کو اس کے حقوق کے حوالے سے, اس کے مسائل کے حوالے سے, اس کے ڈیپریویشن کے حوالے سے, محرومی کے حوالے سے کچھ دلوائیں نا. اب یہ تو اب آپ بھی شامل ہو گئے اس میں. جی کامران, ہم بھی شامل ہو گئے اس میں. میں آپ کو بالکل ببانگ دہل یہ بات بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے کہوں, میں اگر ہم اس حکومت میں ہوتے ہوئے, پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے, سیاست میں ہوتے ہوئے, میں تینوں بات کہہ رہا ہوں کامران, حکومت, پارلیمنٹ اور سیاست میں ہوتے ہوئے اگر ہم خود کو صحیح گنوا نہیں سکتے, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمیں سیاست, آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ, میں کہہ رہا ہوں مجھے سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. مجھے سیاست کرنے کا, مجھے لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہونے, لوگوں کا اسپوکس مین ہونے کا بھی پھر کوئی جواز باقی نہیں بچ جاتا. یہ کوئی الیکشن کے رزلٹ یا نمبرز نہیں ہے, حلقہ بندیاں نہیں ہیں. بھئی 70 سال کے بعد آپ اگر مجھے صحیح گن نہیں سکتے, کامران میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور یہ سب لوگ اکراس دی بورڈ یہ والی بات ہمارے یہاں کہ نہیں, یہ بھی پروسیس, یہ خدا نخواستہ کو رزلٹ اناؤنس ہو جاتا یا کوئی کر دیتے. بالکل ابھی تک جو آپ جو کہہ رہے ہیں, ہم نے بالکل یہ باور کرا دی ہے, یہ والی بات کہہ دی, یہ والی بات, اور اس پہ پروگریس ہو رہی ہے. اگر خدا نخواستہ یہ سیٹسفیکٹری رزلٹ نہیں آتا, اس لیول پہ چیز نہیں آتی, اپنی ہی بتائی ہوئی خامیوں کو درست نہیں کیا جاتا, تو آپ کامران بھی حکومت کی بات کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہمیں سیاست کرنے کا بند کر دینا چاہیے سب کچھ. پر تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے معاشی بحران نے پاکستانیوں کو کس مصیبت میں ڈالا ہے اور کس طرح کی ان پر اس حوالے سے تکلیف دہ صورتحال ہے. اس کا اندازہ لگائیے کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں حج کے حوالے سے سعودی حکومت جو کوٹا جاری کرتی ہے, پاکستان کے لیے کوٹا جو جاری کیا گیا ہے وہ زیادہ پڑ رہا ہے. ہمارے پاس حاجیوں کی تعداد کم ہے, ہمارے حاجی اس مہنگے حج کو افورڈ نہیں کر پا رہے. آدھا کوٹا ہمارا زیادہ ضائع ہوگا اس دفعہ جو ہم واپس کر رہے ہیں سعودی حکومت کو. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت. یقیناً افسوس بلکہ شاید صدمے کی بات ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان سے مقررہ کوٹے سے بھی کم افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے. یعنی حج کوٹا تو دستیاب ہے لیکن حج کرنے والے موجود نہیں. مہنگائی اب حج جیسے مقدس فریضے کی ادائیگی میں بھی رکاوٹ بن گئی ہے. سرکاری اسکیم کے تحت حج اخراجات 11,70,000 روپے رکھے گئے, جبکہ نجی طور پر حج پر جانے والے عازمین حج کے اخراجات 12 سے 20 لاکھ تک ہوں گے. شاید یہی وجہ ہے کہ اس سال سرکاری کوٹے میں 7,000 سے زائد افراد کا کوٹا خالی رہ گیا, جو حکومت سعودی سرکار کو واپس کرنے یا نجی آپریٹرز کو دینے پر غور کر رہی ہے. گزشتہ سال بھی سرکاری اسکیم کے تحت حج اخراجات تقریباً 8.5 لاکھ روپے تھے, مگر وزیر اعظم شہباز شریف نے اس میں 1.5 لاکھ کی سبسڈی کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد حج اخراجات 7 لاکھ ہو گئے تھے. گویا حج اخراجات میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال تقریباً 40% اضافہ ہو گیا ہے. اس سال کوئی سبسڈی بھی نہیں دی جا رہی. اس مرتبہ حکومت نے عازمین حج کے لیے اسپانسرشپ اسکیم کی بھی متعارف کرائی ہے. اسکیم کے تحت سرکاری کوٹے میں سے نصف عازمین کو حج پر بھیجنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. اسپانسرشپ کے ذریعے حج کی سعادت حاصل کرنے والوں کو ادائیگی ڈالرز میں کرنا لازمی تھی, لیکن اس کے لیے 44,200 کے قریب نشستوں پر صرف 7,062 درخواستیں موصول ہوئیں. حکومت نے اسپانسرشپ کوٹا کو نارمل حج کوٹا میں ضم کر کے تمام درخواست گزاروں کو کامیاب قرار دے دیا, لیکن اس کے بعد بھی 7,000 سیٹس بچ گئی. 2020 اور 2021 میں کرونا کے سبب بین الاقوامی دنیا کے لیے حج آپریشن معطل رہا تھا. صرف مقامی سطح پر حج ادا کیا گیا تھا, جبکہ 2022 میں حج بیت اللہ کے لیے مخصوص کوٹے پر 40 سے 50% کٹوتی کے ساتھ ادا کیا گیا تھا. اس سال پاکستان سمیت پوری دنیا کو کوٹا بحال ہوا تھا اور حج آپریشن کو پہلے کی طرح مکمل کھول دیا گیا تھا. لیکن اب کوٹا ہے تو حاجی نہیں ہیں, حاجی ہیں تو ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے کہ وہ حج کا بوجھ اٹھا سکے. اور حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اتنا مہنگا حج نہیں تھا. صرف گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 50% مہنگا ہو گیا ہے. یہ بہت ہی دردناک اور ایک صدمے والی کیفیت. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب فرقان عبدالقادر, چیئرمین ہیں سندھ بلوچستان حج گروپ آرگنائزرز کے. بہت بہت شکریہ. فرقان صاحب بتائیے گا کہ یہ ایک بہت ہی مصروف زمانہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے جو حج پہ جانا چاہتے ہیں. اس دفعہ کا جو ماحول ہے اور جو آپ کے پاس رسپانس ہے, اس کو اگر آپ
پہلے کے ماحول سے کسی بھی ماضی سے اس کا مقابلہ کریں تو اس میں سب سے نمایاں فرق کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو کامران صاحب. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، ایکچولی جو پرائس انکریز ہے 40% کا پرائس انکریز ہمیں محسوس ہو رہا ہے ہر حاجی کو، ظاہر بات ہے پرائسنگ کے اندر، لیکن اس کا سارا کمپلیمنٹ جو ہے وہ ہماری فارن ایکسچینج کرنسی پہ جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے روپے کی جو گراوٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارا حج جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے. اگر سعودی اتھارٹیز کی پرائسنگ کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو جبکہ وہاں ویٹ بھی لگا ہے اور چارجز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پرائسنگ پچھلے سال جتنی برابر ہے، مطلب پرائس سعودی عرب کے پارٹ سے کوئی نہیں بڑھی، صرف ہماری کرنسی ڈیویلیوشن کی وجہ سے اس کا امپیکٹ ہم پر آیا ہے. جی تو فرقان صاحب، اس امپیکٹ کی وجہ سے لوگوں کی استطاعت سے باہر ہو گیا حج، جس کی وجہ سے ہم اپنا کوٹا پورا استعمال نہیں کر پا رہے. نہیں عمران صاحب، اس پہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ پاکستان ماشاءاللہ ان سارے حالات کے باوجود اس سال جو ہمارا فگر اس وقت تک ہے، ہم نے تقریباً 13 لاکھ لوگ عمرہ پہ پاکستان سے گئے ہیں. انہی معاشی حالات کی ہمارا عجیب مطلب ایک خاص تعلق ہے حرمین سے پاکستان کے لوگوں کا. یقیناً ایک پنچ تو ہے اور تکلیف ضرور ہے، لیکن کیونکہ 2 سال جیسے آپ نے کہا کرونا کے زمانے میں حج نہیں ہوا، پچھلے سال جو حج تھا اس میں پابندیاں تھیں، نمبر کی بھی اور عمر کی بھی قید تھی، 65 سال کی عمر کی بھی قید تھی. اس کی وجہ سے جو ہے ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے ہمارے پاس جو اس سال حجاج جانا چاہتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے پاس رسپانس برا نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے پاس رسپانس اچھا ہے. ایکچولی 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی درخواستیں جو ہیں وہ کم آئیں. ایک تو اس دفعہ درخواست رمضان میں 1 ہفتہ رمضان کا تھا، 1 ہفتہ رمضان سے پہلے تھا، تو لوگ رمضان کے وقت میں چھٹیاں، پہلی رمضان کو بینکس بند ہوتی، ایک تو وجہ یہ تھی. دوسرا یہ جو عادی اسپانسرشپ اسکیم کی آپ نے بات کی، اس میں انفارچونیٹلی بڑی کنفیوژن رہی. شروع سے اس طرح کی بات چلی کہ جو ڈالر لے کے آئے گا وہ حج پہ جائے گا، جبکہ ایسی کوئی سلسلہ نہیں تھا. یہ بیسیکلی ہمارے اسپانسرشپ اسکیم کے اندر پیسہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے بھیجنا تھا، چاہے وہ خود ٹریول کریں یا اپنے لوڈ ونس کے لیے پیسہ بھیجیں. انفارچونیٹلی یہ کمیونیکیٹ ہوتے ہی بڑا ٹائم لگ گیا اور لوگوں کو ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہو پائی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو یہ فیسلٹی وہ اویل کر سکتے ہیں. تو ایک تو دوسری بنیادی بات. تیسری بنیادی بات ایک یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کی پرائسنگ میں پچھلے سال کروان صاحب دیکھیں گے کہ پرائسنگ میں ڈفرینس کافی بڑا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یار پرائیویٹ سیکٹر کی سروس تو اچھی ہیں، لیکن ہمیں 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے اضافی دے کے پرائیویٹ سیکٹر میں جانا پڑتا ہے. اس سال جو ہے ہم نے وزارت مذہبی امور، یعنی ہم نے مطلب ایسوسیشن نے، حج آپریٹر ایسوسیشن نے مذہبی امور سے مل کر، کیونکہ وہ 90,000 حاجی لے کے جاتے ہیں، ہماری ٹکٹیں مہنگی ہوتی تھی، ہمارا مکتب مہنگا ہوتا تھا، ان سب چیزوں کو اس سال ہم نے ایکوموڈیٹ کیا ہے حجاج کے لیے. اور اس سال جیسے آپ نے خود نے کہا کہ 11,75,000 کا اگر پیکج ہے گورنمنٹ سیکٹر کا، تو تقریباً 12 لاکھ سے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کا پیکج اویلیبل ہے. اس میں حاجی کی سہولت یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ڈیٹ لے سکتا ہے. گورنمنٹ میں اس کو کوئی تاریخ کا پتہ نہیں، آج کس تاریخ کو جا رہا ہے، کس تاریخ کو آ رہا ہے. پرائیویٹ کے پاس وہ تاریخ طے کرتا ہے، نمبر آف دن طے کرتا ہے، اس کے بعد 40 دن نہیں ہے، اس کے بعد 20 دن ہیں، 15 دن ہیں، 25 دن ہیں. اس حساب سے وہ اپنی چیزوں کو مینیج کرتا ہے، اپنی خدمات کو، اپنی سروسز کو ایڈجسٹ کرتا ہے. تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف رجحان اس دفعہ جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے. یہ ایک مطلب تیسری بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ سے پرائیویٹ کی طرف جو ہے موومنٹ آئی ہے. اچھا، اس وقت ہمیشہ سے ایک تاثر ایک حقیقت یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ کاسٹ کرتا تھا. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے حج کریں، سرکاری حج جو ہے وہ سستا پڑتا تھا. اب جو بھی رقم، جو بھی ایکسچینج ریٹ کا ایشو آیا ہے، اس کے تناسب سے حکومت کا حج پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں مانتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اپنی سروسز کو بہتر کیا ہے، لیکن جو فرق ہے وہ تو رہنا چاہیے نا. جو بھی آپ کی منیمم ہے اور جو میکسیمم ہے سرکاری حج کی، اس میں جو فرق ہمیشہ ہوتا تھا اتنا تو رہے نا اب بھی. یعنی کہ وہ حکومت کا جو حج ہے وہ اس تناسب سے کم ہو اس دفعہ، چاہے وہ رقم کتنی بھی ہو. جی دیکھیں، ڈفرینس جو ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، وہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بیسیکلی منیمائز کیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ سروسز صرف مطلب 25,000 30,000 50,000 روپے کے فرق کے آپ پرائیویٹ سیکٹر کا حج اویل کر سکتے ہیں اور اپنی مطلب کی چیزیں، اپنے مطلب کی ڈیٹس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے. اچھا فرقان میں یہ بتائیں کہ یہ ایک چیز جو آپ نے کہا اسپانسرشپ اسکیم، اور جس میں کہ فارینرز جو ہیں وہ اپنے لوڈ ونس کو یہاں پہ اپنے جو عزیز اقارب ہیں ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اچھا، ان کے لیے تو یہ انسینٹیو ہے کہ وہ اب اگر اس سے کم ڈالر بھیجیں گے جو ان کو 2 سال پہلے بھیجنے پڑتے تو یہاں پہ پاکستان میں تو وہ ظاہر ہے وہ رقم بہت زیادہ ہو جائے گی اور افورڈیبل ہو جائے گی. تو ایک طرح کی اٹریکشن ہے
پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان سے باہر ہیں، کیونکہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ان کی جو ڈالر ہیں، پاؤنڈز ہیں، ریال ہیں، درہم ہیں، وہ اب پاکستان میں زیادہ اس سے روپے ملتے ہیں، تو وہ زیادہ لوگوں کو افورڈ کر سکتے ہیں یا زیادہ پاکستانی اسپانسر کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو اس وقت رسپانس مل رہا ہے؟ جی بنیادی بات آپ نے جو کی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ہمارے لیے ہمیشہ سے بیک بون رہے ہیں، ہماری فارن کرنسی کے لیے بھی، ہمارے ریزروز کے لیے بھی، ہر برے وقت میں وہ ہمارے کام آتے ہیں۔ اس وقت جو پرائیویٹ اسکیم کا 50% کی پالیسی آئی ہے، اس کے اندر جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت بڑا اٹریکشن ہے، کیونکہ وہاں ان کی کرنسی جو ہے وہ ڈیویلیوشن نہیں ہوئی، وہ ڈالر میں، پاؤنڈ میں اپنے لوڈ ون کو بھیج سکتے ہیں، بلکہ وہ خود ٹریول کرنا چاہتے ہیں اپنے لوڈ ون کے ساتھ۔ جب یہ پالیسی آئی تو ہم نے اس کو ایجوکیٹ کیا، پروموٹ کیا پوری دنیا میں ایکسپیٹریٹس کے اندر۔ لیکن انفارچونیٹلی سب سے بڑا چیلنج جو گورنمنٹ کو بھی آیا اور جو ہمیں آ رہا ہے اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ان کو نائکاپ ایشو کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، جس نائکاپ کے اوپر جو نادرات ایشو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اس کے اوپر وہ پاکستان بغیر ویزا کے آ سکتے ہیں، وہ یہاں رہ سکتے ہیں، پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں، اور فارن پاسپورٹ وہ اپنا ہولڈ کرتے ہیں جس ملک میں بھی، امریکہ میں، انگلینڈ میں، وہ جہاں بھی ہوں۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہو۔ انفارچونیٹلی جب یہ پالیسی آئی، ایجوکیٹ ہوئی، تو لوگوں نے ایمبیسیز، قونصلیٹس میں اپروچ کیا کہ جی ہمیں پاکستانی پاسپورٹ بنا کے دیں۔ وہ کامران صاحب بہت بڑا بیک لاگ ہے، ہماری ایمبیسیز، قونصلیٹ جو ہے مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، ان کے پاسپورٹ نہیں بن رہے۔ اب جب تک پاسپورٹ نہیں بنیں گے، گورنمنٹ کا بھی سسٹم اس لیے فلاپ ہوا ہے کہ وہ 15 دن میں کیسے پاسپورٹ بنا کے ان کو بھیجتے۔ ہماری بھی خاص طور پہ جیسے ہیوسٹن ایمبیسی ہے امریکہ کے اندر، اور بھی ایمبیسیز ہیں، وہاں 2 ہفتے تو وہ ٹائم ہی نہیں دیتے کہ پاسپورٹ رینول کے لیے آپ آؤ، اور جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تو انکوائری ہوگی، آپ کا تو پہلا پاسپورٹ ہے، پرانا پاسپورٹ کہاں گیا، وہ لے کر آئیے۔ تو ایک آدمی جو امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہے، آپ کا نائکاپ ہولڈر ہے، اگر اس کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، اس کو کیا شوق ہے پاکستانی پاسپورٹ بنانے کا؟ لیکن اس وقت ایک بہت بڑا ایشو اس وقت بنا ہوا ہے کہ ہماری ایمبیسیز، قونصلیٹ بالکل سپورٹ نہیں کر رہی۔ بہت شکریہ جناب فرقان عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود تھے، صدر تھے سندھ بلوچستان حج آرگنائزرز کے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں۔ ملک کو ہیجان انگیز سیاسی تناؤ سے نکالنے کے لیے آج کا دن غیر معمولی پیش رفت کا حامل ہے۔ الیکشن انعقاد کے حوالے سے آج ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم سے ایک میز پر مذاکرات کے لیے آمنے سامنے بیٹھ گئی۔ گفت و شنید کا پہلا دور بھی ہو گیا اور فریقین نے کل دوبارہ بیٹھنے اور بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق بھی کر لیا۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچنے والے سیاسی حریفوں کے درمیان اس ناممکن مرحلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ممکن بنایا۔ بظاہر شہباز حکومت ایک تاریخ پر تمام انتخابات چاہتی ہے، جبکہ شاید عمران خان کو بھی اس پر اعتراض نہیں، مگر انہیں جلد از جلد الیکشن کی تاریخ اور ٹھوس تاریخ چاہیے۔ آج ہی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر بندیال نے الیکشن کیس کی سماعت کی اور فریقین کو مذاکرات کی ایک بار پھر تجویز دی اور مناسب حکم نامہ جاری کرنے کی ہدایت کی۔ کہا جا رہا ہے کہ آج کسی بھی وقت یا کل یا ہو سکتا ہے اگلے 1-2 دن میں اس انتہائی اہم کیس کا تحریری اور حتمی فیصلہ بھی آ جائے، جبکہ آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیا۔ 180 اراکین نے ان کو پارلیمانی حمایت کا یقین دلایا۔ آج کے دن سب سے بڑی اور اہم پیش رفت الیکشن انعقاد کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جمی برف کا پگھلنا ہے۔ آج حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان پارلیمنٹ ہاؤس میں مذاکرات کی پہلی نشست بھی ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی 3 رکنی مذاکراتی ٹیم میں مخدوم شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور سینیٹر علی ظفر شامل ہیں، جبکہ حکمراں اتحاد کی جانب سے اسحاق ڈار، یوسف رضا گیلانی، خواجہ سعد رفیق، اعظم نذیر تارڑ، نوید قمر اور کشور زیرے پر مشتمل 6 رکنی وفد ہے۔ جے یو آئی ایف تحفظات کے باعث حکومتی مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کا تقریباً 2 گھنٹے آج طویل بیٹھک ہوئی ہے۔ مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فریقین نے بات چیت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ حکومتی اراکین نے اتحادیوں کے درمیان مشاورت سے فیصلہ سازی کی بات کی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی فراخ دلی سے مذاکرات کی اہمیت کو تسلیم کیا اور کہا کہ آئین قانون کی روشنی میں نتیجہ خیز بات چیت رہی ہے، مسائل کا حل ممکن نظر آتا ہے۔ اس سے قبل آج قومی اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے خود پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، لیکن بات چیت کا ایجنڈا صرف پورے پاکستان میں ایک دن الیکشن ہوگا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے ایک بار پھر اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کیا۔ اعتماد کے ووٹ کی قرارداد وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے پیش کی۔ 180 اراکین نے کھڑے ہو کر اعتماد کا اظہار کیا۔
رائے شماری کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اعلان کیا کہ آج سابق وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور زندہ ہوتے تو اعتماد کا اظہار کرنے والوں کی تعداد 181 ہوتی۔ اس موقع پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف یا یوسف رضا گیلانی کی طرح 1000 بار گھر جانے کو تیار ہوں لیکن پارلیمنٹ کا اعتماد نہیں توڑوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ توہین عدالت کی تنبیہ کرنے والوں اور اکثریت کھونے سے خبردار کرنے والوں کو اسمبلی نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ بہرحال اس پس منظر میں اور اس کے باوجود آج کی سب سے اہم پیش رفت پاکستانی قوم کی دعا، خواہش، پاکستان کی عدلیہ کی، عدالت عظمیٰ کی خواہش اور ان کی تجویز کے تمام مسائل کا حل مذاکرات کے لیے ڈھونڈا جائے، اس کی پہلی ٹھوس جھلک نظر آئی جب آج 2 گھنٹے طویل پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے وفود کی ملاقات ہوئی اور کل یہ مذاکرات جاری رہیں گے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کے رکن محترم بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے جو اب تک فیڈ بیک ملا ہے کہ یہ میننگ فل بگننگ ہوئی ہے آج کی مذاکرات کی اور پرہیپس ایک خوشگوار ماحول رہا اس پورے 2 گھنٹے میں اور اس میں کسی کو شک نہیں تھا کہ اصل میں مذاکرات جو ہیں وہ کسی مثبت نتیجے کی طرف کی خواہش کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا کامران صاحب۔ اس میں 2-3 چیزیں پہلے ہی بڑی کلیئر ہو گئیں جب یہ میٹنگ شروع ہوئی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ دونوں سائیڈز نے یہ ایگری کیا کہ جو ڈائیلاگ ہے یہ میننگ فل ہونا چاہیے، اس کو رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی حل ہمیں ڈھونڈنا چاہیے جو کہ عوام اور جو پاکستان ہے ملک ہے ہمارا اس کے فائدے میں ہو، اور جو حل ایسا ہو جو کہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہو۔ جو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا اس میٹنگ کا تھا وہ الیکشنز تھے۔ دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے موقف بیان کیے۔ ہمارا جو موقف تھا وہ بیان کیا، جو دوسری سائیڈ کا موقف تھا وہ انہوں نے بیان کیا، اور یہ جو 3 پرنسپلز تھے جو میں نے جس کا پہلے ذکر کیا جس پہ ایگریمنٹ تھی، اسی اسپرٹ میں اسی ایم اینڈ آبجیکٹو کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ یہ مذاکرات شروع ہوئے، ڈائیلاگ شروع ہوا۔ اور ڈائیلاگ کا جو آپ کو مطلب پتہ ہی ہے، ڈائیلاگ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک سائیڈ اپنی بات کرے اور ادھر ہی اٹکی رہے اور دوسری سائیڈ اپنی بات کرے اور اسی کے اوپر منوانے کی کوشش کرے۔ ڈائیلاگ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے موقف کو سمجھیں، اس کے منطق کو سمجھیں، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ کہیں ایک رستہ نکل سکتا ہے اس بحران سے نکلنے کا تو وہ نکالا جائے۔ یہی ڈائیلاگ کا مقصد ہوتا ہے، اسی مقصد سے دونوں سائیڈ میری نظر میں یہ پری ایمبل تھا، ایک طرح کا پری ایمبل تھا آج، اور دونوں فریقین جو تھے، طرفین جو ہے وہ کوئی ٹھوس تجویز نہیں لائے تھے، اور جو میں گیدر کر رہا ہوں کہ کل ٹھوس تجاویز کا دن ہے۔ پرہیپس آپ اپنی طرف سے کوئی ٹھوس تجویز لے کے جائیں گے، اور ٹھوس تجویز جو ہے اس حوالے سے جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے وہ لے کے آئے گی۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ادھر؟ بالکل یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی تو جنرل ڈسکشنز تھیں، بیسک پرنسپلز اور جو ٹی او آر جس کو آپ کہتے ہیں کہ کس اسپرٹ میں کس طرح یہ مذاکرات ہونے ہیں، اس کو طے کر لیا گیا ہے اور اس پہ کنسنسس ہے، جو بڑی خوش آئند بات ہے۔ میرا خیال ہے پچھلے 5 سال میں پہلی بار اس طرح پولیٹیکل پارٹیز سیاسی طور پہ بیٹھی ہیں، اور اس کے بعد کل کا دن مقرر کیا گیا ہے جب کوئی ٹھوس قسم کے پروپوزلز جو ہیں دونوں سائڈز پیش کریں گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان پروپوزلز کے بیچ میں کیا کیا ہمارے تحفظات ہیں یا ان کے تحفظات ہیں ہمارے پروپوزل کے بارے میں، اور اس کے بعد اگر کوئی اگریمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ارادہ یہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو بھی آگاہ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ جو اس کا سیاسی حل کے ساتھ جو قانونی حل ہے وہ بھی نکال لیں گے۔ لیکن میری نظر میں اگر سیاسی حل کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر قانونی حل نکالنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر کام کیا جا سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی لیگل سلوشن ایک پولیٹیکل ایشو کا نکل سکتا ہے۔ تو بیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ
یہ بھی احساس ہے کہ دونوں طرف بین الطرفین بہت سائڈز کے اس کو بہت ڈریگ نہیں کرنا ہے، مطلب آج تو ٹھیک ہے، آج بگننگ ہو گئی، کل پروپوزلز ہو جائیں، ایک آدھ اور میٹنگ ہو جائے، کہ اس کو منیمم پاسبل ٹائم کے اندر جلدی سے ریپ کرنا ہے، کیونکہ یہ 23 کروڑ لوگوں کی زندگیاں اس کے ساتھ منسلک ہیں اور یہ قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ احساس ہے نا کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ جی کامران صاحب، بالکل شروع میں میٹنگ سے پہلے ہمارے خدشات یہی تھے، اور یہ سپریم کورٹ میں آج صبح جب سماعت ہو رہی تھی تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ یہ کوئی ڈیلینگ ٹیکٹک نہ ہو، اور جب یہ میٹنگ شروع ہوئی تو ہم نے یہ اپنے خیالات کا یا اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا، لیکن جو امپریشن میرا ہے وہ یہی تھا کہ دوسری سائڈ سے بھی یہی ارادہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے اور یہ ڈیلینگ ٹیکٹک استعمال نہیں کر رہے، اور جس طرح کی ہائی پاورڈ انہوں نے ڈیلیگیشن یا کمیٹی اپنی سائڈ سے بھیجی، اس سے بھی یہی تاثر ملتا ہے، لیکن ہمارا ارادہ یہی ہے کم از کم ہماری سائڈ سے کہ ہم اس کو ہفتے تک کنکلوڈ کر دیں، تاکہ ہم ہفتے کو یا میکسیمم منڈے تک ہم عدالت میں اپنی فائنڈنگز جو ہیں، جب کوئی کنکلوژن ہے اگر ہو جاتی ہے اللہ کرے تو وہ ہم پیش کر دیں۔ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ابھی منتظر رہے گی اس نتائج کو، وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ گو کہ ان کی ہدایت پہ یا ان کے حکم پہ تو مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ تو آپس کے ہو رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے بارہا قوم کی طرف سے تجویز کیا ہے کہ الیکشن ہو، اور تاکہ اس کا وہ حل نکلے، بات چیت کا وہ مذاکراتی حل اس چیز کا نکلے۔ تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا، پھر سپریم کورٹ اپنا اس سلسلے میں حتمی حکم نامہ جاری کرے گی یا اس پر غور کرے گی؟ تو بہرحال یہ تمام مذاکرات کی جو نتائج ہیں یہ سپریم کورٹ کے سامنے پہنچائے جائیں گے۔ جی بالکل کامران صاحب، سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا ہے اپنا موقف، اور میرا خیال ہے بالکل درست ان کی پوزیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کوئی آرڈر نہیں کر رہے، کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے کہ آپ مذاکرات کریں۔ ان کی ایک تجویز ہے، ایک سجیشن ہے، جس کے اوپر خوش قسمتی سے ساری پولیٹیکل پارٹیز آمادہ ہیں، اور انہوں نے آج میٹنگ بھی شروع کی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ اگر آپ کے مذاکرات جو ہیں یا ڈائلاگ جو ہے اس میں کوئی ناکامی ہوتی ہے یا اس میں آگے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، تو پھر جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے انہوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے اور اس کو وہ امپلیمنٹ کریں گے اور کرتے رہیں گے، تو وہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گی۔ اسی لیے ہماری امید یہ ہے کہ اگر کوئی حل نکل سکتا ہے تو ہم جلد سے جلد پیش کر دیں، اور اگر وہ حل آئینی اور قانونی دائرے میں سپریم کورٹ سمجھے گی کہ یہ واقعی درست ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے اپنے پہلے فیصلے کو تبدیل بھی کر لے، لیکن فی الحال تو یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ فائنل ہے، اور وہ ہماری نظر میں وہ سپریم کورٹ گویا کہ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کی موجودگی، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی موجودگی وہ اس لیے بھی ضروری ہے ان مذاکرات میں کیونکہ اس میں کئی آئینی اور قانونی عوامل ہیں، اور وہ آپ حضرات نے جو ہے اس کی اوور سائٹ رکھنی ہے، اس پہ نگاہ رکھنی ہے، تاکہ یہ آئینی اور قانونی طور پہ کورڈ ہو یہ مذاکرات، تاکہ پھر اگر سپریم کورٹ کے پاس جانا ہو تو یہ چیز جو ہے یہ کور ہو سکے۔ جی بالکل، کیونکہ تاریخ ورنہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی غلط آئینی بات ہو گئی تو پھر اس کو درست نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی مذاکرات ہوں اور جو بھی حل نکلے وہ آئین اور قانون کے مطابق۔ اور یہ جب اگر الیکشن کی کوئی تاریخ آپ لوگوں کے درمیان طے ہوتی ہے جو مطابقت نہیں رکھتی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، پھر تو کیونکہ اس میں آئینی عوامل ہیں، آئین کی معاملات ہیں، پھر تو آئینی ترمیم وغیرہ کی ضرورت ہوگی، اور پھر یہی وہ معاملات ہیں جنہیں ابھی آپ نے طے کرنا ہے۔ جی بالکل یہی طے کرنا ہے، پہلے ایک سیاسی فیصلہ ہوگا اور پھر اس کا قانونی حل نکالا جائے گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ ضروری ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ اس کے بعد قانونی حل نکل ہی آتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ پہلے فیصلہ ہو جائے کوئی ایسا جس کے اوپر قانونی کارروائی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کا ویسے بھی بڑا وسیع تجربہ ہے، اس وقت ماحول ایک ہم پاکستانیوں کو لگ رہا ہے کہ بالآخر ایک ماحول بن گیا ہے جہاں پر ایک سیاسی، مذاکراتی، آئینی، قانونی اور ایک مشترکہ حل نکالا جائے،
تو آپ کو پورے ملک میں اس ماحول کی خوشبو آ رہی ہے کہ تمام فریقین، تمام سٹیک ہولڈرز چاہتے ہیں، ہمارے عدالت عظمیٰ کی تو بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکلے. گویا کہ اگر یہ ول ہے تو پھر تو وے تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ. جی دعا تو یہی ہے. ہم جو کم از کم میں اپنی طرف سے اور جو ہماری ٹیم ہے اس کی طرف سے تو میں آپ کو بالکل کلیئر وضاحت کر سکتا ہوں کہ ہم بڑے سنسیریٹی کے ساتھ اور بڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ اور اس چیز کا حل ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہیں آج. اور امید یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ دوسری سائڈ پہ بھی جو سارے فریقین ہیں اور پارٹیز ہیں وہ بھی اسی ارادے سے آئے ہیں اور بیٹھے ہیں، اور امپریشن تو ہمیں یہی ملا ہے کہ وہ بھی سیریس ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کی 3 رکنی مذاکراتی ٹیم کے بہت اہم رکن تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے. ابتدا ہر جانب سے ایک ماحول ہے اور وہ یہ ہے، ایک خوشگوار احساس ہے. پہلی بار پاکستان کی اپوزیشن یعنی کہ اس حکومت کی اپوزیشن پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکراتی حل پاکستان کے مقمصے کا نکالا جا رہا ہے. عدالت کی اوور سائٹ موجود ہے. تمام سٹیک ہولڈرز دیکھ رہے ہیں. پوری قوم کی نگاہیں لگی ہیں کہ بالآخر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں سیاسی فریقین کے درمیان اور ایک مثبت ماحول میں شروع ہو گئے ہیں اور ایک سمت میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل اس کی ایک بہت اہم ایک اور نشست ہوگی. گویا کہ ایک بڑا بریک تھرو ہے جو ہو گیا ہے. اس پر مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، جب ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن موجود ہوں گے. ہم اپنے کورسپونڈنٹ سے بھی پوچھیں گے کہ سپریم کورٹ میں آج کیا ہوتا رہا اور کل کیا ہوگا. چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج ایک اہم دن ہے، بریک تھروز ہو رہے ہیں اور آج ایک بریک تھرو میٹنگ جو کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان آج شام ہوئی. اس سے قبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بدیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشن سے متعلق درخواست کی مختصرات سماعت کی. فریقین کے دلائل اور چیف جسٹس کے ریمارک کے ساتھ آج بمشکل 30 سے 40 منٹ تک کی کارروائی ہوئی. بینچ کے معزز اراکین جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے آج کوئی ریمارکس نہیں دیے. سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ عدالت مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی. مذاکرات پر عدالت کا کوئی حکم نہیں، صرف تجویز ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ برائے مہربانی آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں. عدالت کو کوئی وضاحت نہیں چاہیے، صرف حل بتائیں تاکہ تنازع کا حل نکلے. پچھلی سماعت پر بینچ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے ذریعے انتخابات کی متوقع تاریخ طے کرنے کا کہا تھا اور حکومت کو 27 اپریل یعنی آج کی تاریخ تک الیکشن کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے کی مہلت دی تھی. لیکن فنڈز جاری کرنے کی آج تیسری ڈیڈ لائن بھی گزر گئی. پچھلے کئی دنوں سے قانونی حلقوں میں قیاس آرائیاں جاری تھی کہ چیف جسٹس عمر عطا بدیال توہین عدالت کے تناظر میں کوئی ایسا فیصلہ سنا سکتے ہیں جس کے نتائج وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے اراکین کے لیے نااہلی کی صورت میں نکلیں. لیکن آج سماعت کے دوران چیف جسٹس نے بادی النظر میں عدالتی حکم عدولی پر انتہائی تحمل کا تاثر دیا اور ریمارکس دیے کہ ہم فی الحال نہ کوئی ہدایت جاری کر رہے ہیں نہ کوئی ٹائم لائن دے رہے ہیں. عدالت مناسب فیصلہ اور تحریری حکم نامہ جاری کرے گی، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ ایسا کب ہوگا. بہرحال آج جیسے کہ سپریم کورٹ کی ایک بار پھر تجویز تھی اور خیال تھا کہ مذاکرات سے ان چیزوں کا حل نکالا جائے، الیکشن کا مسئلے کا حل، تاریخ کا حل دونوں فریقین مذاکرات کے ذریعے طے کرے. مگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت 40 منٹ کی ہوئی ہے. آئندہ کیا ہوگا ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرتے ہیں. اسلام آباد میں ہمارے نمائندے خصوصی ممتاز صحافی عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب. یہ بتائیے گا کہ آج بھی سپریم کورٹ کی ہر صورت میں یہ خواہش تھی کہ آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دونوں فریقین بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکلے. انہوں نے کہا ہمیں وضاحت نہیں چاہیے، صرف حل نکال کے ہمارے سامنے پیش کریں. اور اس کے فوراً بعد چند گھنٹوں کے اندر مذاکرات کا آغاز ہو گیا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان، جس کا پہلا سیشن ہو گیا، کل دوسرا ہوگا. اور عام خیال یہ ہے، ابھی ہمیں بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے تھے کہ شاید اگلے 48 گھنٹے مزید اس میں لگ جائیں. سپریم کورٹ انتظار کرے گی اس کا، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ حل ہمیں بتائیں، ہم وضاحت نہیں بتائیں، اس مسئلے کا حل نکالیں اور ہمیں دیں تاکہ ہم اس حوالے سے پھر یقیناً تاثر یہی تھا کہ پھر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائیں. کیا ہونے والا ہے اب آپ کے خیال میں؟ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اور کیا سپریم کورٹ منتظر رہے گی
ان مذاکرات کے انجام کا، یا کوئی حکم آئے گا یا کیا ہوگا؟ کامران صاحب، سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں پہلے چلی وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخاباتی حد تک، اور اس کے بعد جو 17 اپریل کو وزارت دفاع کے حکام نے جب سے بریفنگ دی، اس کے بعد سے سپریم کورٹ کے رویے میں کچھ تبدیلی آئی اور سپریم کورٹ نے مذاکرات سے حوالے سے بات کی، اور سپریم کورٹ میں جب نئی درخواست دائر کی گئی جس میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کی بات ہوئی، تو اس کے بعد سپریم کورٹ اب پیرالل دونوں کیسز کو لے کر چل رہی ہے۔ پہلا کیس ہے کہ جو پنجاب میں انتخابات کے لیے 4 اپریل کا حکم تھا، 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہونے چاہیے، فنڈز جاری ہونے چاہیے، اس کو الگ کر دیا گیا ہے، جبکہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں میں مشاورت اور مذاکرات کا جو معاملہ ہے اس کو الگ کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ان دونوں سائٹس کے اوپر سپریم کورٹ پروسیڈنگز کر رہی ہے۔ آج کی جو سماعت تھی اس میں بنیادی طور کے اوپر بہت تحمل سے آج چیف جسٹس نے جب شاہ محمود قریشی نے کمپلین کی اور یہ کہا کہ حکومت جو مذاکرات کر رہی ہے اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور تاخیری حربے ہیں، تو اس موقع کے اوپر بھی چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو بہت تحمل سے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ بات سنائی جاتی ہے اور کچھ سنی بھی جاتی ہے۔ لہٰذا آج کی تمام تر پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ نے ایک بار تو پھر یہ کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آئین کے مطابق آگے بڑھنا چاہتی ہیں، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آئین کے مطابق ہی اگر آگے بڑھنا ہے تو آئین کے مطابق تو آرڈر اپنی جگہ ان فیلڈ موجود ہے، آئین میں لکھا ہے اسمبلی تحلیل ہوگی تو 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا حکم بھی موجود ہے، لیکن اگر مذاکرات کے ذریعے کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن نکالا جا سکتا ہے تو مذاکرات کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، اس میں عدالتی پروسیڈنگز کے ذریعے جو ہے وہ آرڈر اپنی فیلڈ میں موجود ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل جو ہے وہ ہونا ہے، لیکن ساتھ میں اگر آؤٹ آف باکس سولوشن کے لیے اور مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالا جا سکتا ہے تو سپریم کورٹ اس میں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ اب دونوں کیسز کو لے کر چل رہی ہے، اور جو سپریم کورٹ نے کہا کہ انتخابات کے لیے فنڈز کا اجرا ہے وہ الگ معاملہ ہے اور اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے ساتھ میں، اور یہ کہا گیا جو دوسری بات آپ نے کہی اور جو کہ الیکشن ہے، الیکشن ہی بیسیکلی مرکزی موضوع ہے اور یہ قطعی طور پہ بالکل لا تعلق موضوعات نہیں ہے، ایک دوسرے سے قطعی طور پہ جڑے ہوئے موضوع ہیں، تو بظاہر اس سلسلے میں اب مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ تو پھر میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اب سپریم کورٹ منتظر ہوگی کہ دیکھے، لاجیکلی تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ دیکھے کہ بھئی ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور پھر یہ چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں، یہ نتیجہ، اور پھر سپریم کورٹ اس سلسلے میں اپنا ایک باقاعدہ اس کو آئین و قانون کے لحاظ سے اپنا ایک حکم نامہ جاری کرے۔ کامران صاحب، بظاہر نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ بہت زیادہ ڈیپلی اس معاملے میں یا مذاکرات میں جائے گی۔ سپریم کورٹ نے ایک آپشن دیا، آپشن میں تمام جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں انہوں نے کنسیڈنگ سٹیٹمنٹس دی، انہوں نے اتفاق کیا کہ سب لوگ تیار ہیں مذاکرات کے لیے، تو لہٰذا سپریم کورٹ اب لگتا یہ ہے کہ اس معاملے کو نمٹا دے گی اور معاملہ اب مذاکرات کی حد تک چلا گیا ہے تو وہ مذاکرات کی حد تک ہی جا کر، اور اگر کوئی اس میں آئین میں ترمیم کرنی پڑی تو وہ بھی پارلیمنٹ کی حد تک معاملہ ہوگا۔ چاہتی کہ ایسا کوئی تاثر ہو کہ وہ اپنی ڈائریکشن میں، اپنی ڈکٹیشن کے تحت، اپنی اوور سائٹ میں مذاکرات کرا رہی ہے، آپ کو یہ امکان لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں اپنا حکم نامہ ہو سکتا ہے جاری کر دے اور پھر یہ سیاسی جماعتوں کا جو فیصلہ ہو اور پھر اس کا جو بھی نتیجہ رہے؟ ایگزیکٹلی کامران صاحب، یہی معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن نہیں دینا چاہتی، کوئی باؤنڈ نہیں کرنا چاہتی، کوئی ٹائم لائن نہیں دینا چاہتی۔ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ایک پٹیشن آئی ایک شہری نے کی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تمام سیاسی جماعتیں راضی ہیں، لہٰذا مذاکرات کیے جائیں۔ اس معاملے کو سپریم کورٹ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ڈسپوز آف کر دے گی کچھ سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ، اور کہہ دے گی کہ کیونکہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اس کو دیکھ لیا جائے، کیونکہ وفاقی حکومت تمام تر مذاکرات سے پہلے بار بار عدالت سے استدعا کر رہی تھی کہ جو 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کا معاملہ ہے اس کو ریکال کر لیا جائے۔ تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو اپنی بونافائڈی شو کرنی ہوگی، نیک نیتی شو کرنی ہوگی کہ آپ اس جو مذاکرات ہیں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کے لیے اس میں سنجیدہ ہیں یا نہیں، اور ساتھ میں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا ایک طریقہ موجود ہے کہ اگر آپ کسی آرڈر کو ریکال کرنا چاہتے ہیں، ریویو کرنا چاہتے ہیں، نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے درخواست دیں گے۔ تاہم اس حوالے سے جب اٹارنی جنرل سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ رائے دی گئی تھی وفاقی کابینہ کو کہ آپ اس آرڈر کو بھی ریکال کرنے کے لیے درخواست دے دیں، لیکن وفاقی کابینہ نے یہ کہا کہ اگر ہم اس آرڈر کو ریکال کرنے کے لیے درخواست دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ 3-2 کا فیصلہ ماننا پڑے گا، لہٰذا وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان کو 4-3 کا جو فیصلہ ہے اسی کو درست مانتے ہیں، اس لیے وہ ریویو فائل نہیں کر رہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال میں جو
اب مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اس پر بات چیت بھی کر رہی ہیں، لہٰذا سپریم کورٹ اب اپنی جگہ آرڈر تو موجود ہے لیکن ساتھ میں وہ رویہ بھی دیکھ رہے ہیں پروسیڈنگز کا کہ ان مذاکرات کا حل کیا نکلتا ہے، لہٰذا اب سپریم کورٹ بھی اب تھوڑا سا اس میں سے پیچھے ہٹ رہی ہے تاکہ سیاسی جماعتیں خود ہی اس پورے آئینی بحران کا حل نکال سکیں۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ، بہت دلچسپ اور عمدہ معلومات دے رہے تھے ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ اس پر مزید ٹھوس آئینی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اب کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، اور آئین و قانون اس سلسلے میں سپریم کورٹ کی کیسے رہنمائی کرے گی۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان کے بہت ہی نامور قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن۔ بڑی نوازش بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بھی اس کیس کی سماعت کی تھی اور اس کے بعد ہمیں اطلاعات یہ ملی ہے کہ اب اس میں مزید سماعت نہیں ہوگی، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اس دوران اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی حکومت کے لوگوں کے درمیان ایک مذاکرات کا دور بھی مکمل ہو گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس مذاکرات کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے اور جو فیصلہ آئے گا شاید وہ ان مذاکرات کے نتائج سے شاید منسلک ہو۔ یہ تو اب نہیں کہا جا سکتا۔ اگر سپریم کورٹ نے اپنی نگرانی اس پروسیس سے، اس عمل سے، مذاکرات کے عمل سے ہٹا لی ہے تو کیا یہ مذاکرات آگے جائیں گے، کچھ چلیں گے بھی کہ نہیں؟ کیونکہ دونوں پارٹیز کی پوزیشن تو ریجڈ ہے اور دونوں اس خیال سے، میرا خیال ہے اس میں مذاکرات میں ملوث ہوئی نہیں تھی کہ سپریم کورٹ نے ان کے مذاکرات کے نتیجے سے کچھ اخذ کر کے اور فیصلہ دینا ہے۔ لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں، مجھے یہ کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر ابھی تک ٹی وی یا کسی میڈیا کے ذریعے تو نہیں پہنچا، میری نگاہ میں کسی کے پاس پبلک نہیں ہوا کہ وہ کیا سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ ججمنٹ از ریزرو اینڈ وی شیل ایشو دی آرڈر ان ڈیو ٹائم۔ یہ تو ایسا مجھے تو نہیں کوئی تو مگر آج جو سماعت ہوئی اعتزاز صاحب، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر گو کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا جس میں کہ بظاہر حکومت کے پاس اب آخری مدت تھی کہ وہ جو رقوم چاہیے وہ جمع کرائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکاؤنٹ پہ، وہ نہیں کرائے گئے، لیکن سپریم کورٹ نے آج بھی اس معاملے بڑے تحمل سے کام لیا اور اس سلسلے میں کوئی تنبیہی آرڈر یا کوئی تعدیبی کارروائی کا اندیا نہیں دیا یا کہ نہیں کی انہوں نے، اور ایک بار پھر کہا کہ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بات چیت کریں اور مذاکرات کریں، اور ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ کب کریں یا نہ کریں، لیکن اس طرح سے مسئلے کا حل نکلے تو بہتر ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ جو تھی ایک بار پھر بہت ریسٹرینڈ تھی اپنے رسپانس میں۔ ریسٹرینٹ کی ہے تو وہ اب معلوم نہیں کس طرف جاتا ہے معاملہ، اور ان کی ریسٹرینٹ سے کیا مقصد ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس انڈیاز ان کو اور ان میں آپس میں اتفاق ہو سکتا ہے، آپ تک اتنا موقع دیا ہم نے، عید کے بھی دے دیے اور پھر ایک دن دیا، پھر ایک دن دیا، تو یہ تو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اپنا آرڈر جو 14 مئی کا الیکشن ہے اس دن الیکشن ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہوگا کوئی قبولی کرے گا تو ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ آل پرسن، اور وہ کیونکہ اس طرح تو نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کہ 14 مئی کے آرڈر کو بھی تحلیل کر دے اور کچھ اس پہ اس کی اس کے عمل درآمد کے لیے افیکٹو اقدامات بھی نہ اٹھائے۔ یہ آپ نے جو بتایا، آپ کی جو اطلاع ہے، میں نے یہ ٹیلی ویژن پہ کسی جی یہ ہمیں ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں وہ باخبر کورسپونڈنٹ ہیں، ان کی یہ اطلاع ہے جو سپریم کورٹ سے ان کو ملی ہے کہ اب اس سلسلے میں شاید باقاعدہ مزید سماعت نہیں ہوگی اور اب شاید اس کا حتمی فیصلہ آئے گا۔ مگر جیسے بھی آپ نے عرض کیا بیرسٹر صاحب کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، 14 مئی کی ڈیٹ ہے، آج اس کو ریکال بھی کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اٹارنی جنرل کو یاد دلایا کہ اس سلسلے میں ہم تاریخ دے چکے ہیں، اور تنبیہی لہجہ تھا
اور وہ بہت زور دے کے یاد دلانا چاہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں تاریخ دے چکی ہے. گویا کہ اس معاملے پہ کوئی مزید کوئی چینج، فلیکسیبلٹی، لچک کی تو آبویسلی کوئی گنجائش نہیں. آج سپریم کورٹ نے پھر باور کرایا ہے. یہ پھر 14 مئی کو الیکشن کروایا گا سپریم کورٹ سے، پھر الیکشن کروائے گا سپریم کورٹ. کیا کرائیں گے، طلب کریں گے کسی کو یا ٹریک پہ، یہ تو انہوں نے سن لیا سب. اب وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح کراتے ہیں. وہ اپنے اس کو الیکشن کمشنر کو بلا کے کہیں گے کہ آپ اپنی پورا پروسیس پوری جاری رکھو، جس پہ خرچہ نہیں ہو سکتا اس پہ آپ وہ تو کرو جو نارمل آپ کی پیس ہے، اور جو آپ کے پاس فنڈز ہیں ان کو ری ایلوکیٹ کرو. اور یہ دس از اے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اینڈ کانسٹیٹیوشنل امپیریٹو، تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. اور ان کے ساتھ جنہوں نے اس میں رکاوٹ ڈالی ہے، کورٹ ول سے ول ڈیل وتھ دیم. کورٹ اس سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتی پھر 14 مئی. لیکن بیٹر صاحب، اگر اس سلسلے میں ایک کوئی مذاکراتی اور بین الطرفین کوئی مسئلے کا حل نکل آئے، جب دونوں جماعتیں ایگری کر جائیں اور پھر اس کا ایک حکومت بھی اس پہ پوری طرح سے قائم ہو جائے اور پھر ایک ماحول پورا سامنے آ جائے اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے، تو سپریم کورٹ کیا اس پہ اپنے جو تاریخ کا فیصلہ ہے اس پہ نظر ثانی اس پس منظر میں کر سکتی ہے کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے 3 شرائط دے دی ہیں، جس نے ایک کہا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم ہو، آئینی ترمیم ہو. اگر آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی پھر ایڈمٹ کر رہی ہے کہ اس وقت جو آئین ہے اس کے تحت وہ نہیں اقدامات ہو سکتے الیکشن کے لیے جو وہ خود چاہتی ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو آئین میں ترمیم تو کس طرح ہوگی؟ اس طرح ہوگی کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں 40-50 دن کی رکی ہوئی ہیں ابھی تک نوٹیفیکیشن، ان کو ری نوٹیفائی کر کے یا ان کو ہال میں ہاؤس میں واپس لے لیا جائے گا. اگر یہ کر دیا اور یہ ہو گیا، اب پی ٹی آئی اس پروسیس میں بھی چلی گئی اور نون اس کے بعد انکاری ہو گئی اس سے امینڈمنٹ کرنے میں. نون نے تو 3-4 دفعہ پی ٹی آئی کو اس طرح کھیلا ہے کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، انہوں نے ڈیزالو کر دی. انہوں نے پہلے کہتے رہے کہ جی ہم دوسرے دن الیکشن کروا دیں گے، جنرل الیکشن. مریم اورنگزیب نے بھی کہا، خبر نہیں کس نے کہا. جب اس نے ڈیزالو کر دی خان میں اسمبلیاں تو وہ کہنے لگے اب آپ جاؤ. پھر ان کو کہا استعفے کیوں نہیں دیتے، وہ بڑا انگیز کیا. اس سے پہلے انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے. تو آپ ان کو یہ ڈیزالو کرنے کی، کیونکہ وہ بھی 50% آف دی سیٹ تھی تقریباً آف دی نیشنل اسمبلی، انہوں نے لیکن بھائی صاحب یہ جو مذاکرات آج ہوا ہے، جو 2 گھنٹے کا راؤنڈ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہماری بات ہوئی ہے دونوں طرف، اس سے تو بظاہر کسی کو اتنی کوئی شکایت یا کوئی ہٹ درمی کا احساس نظر نہیں آیا دونوں طرفین. اور لگ یہ رہا تھا دونوں کو کہ میننگ فل ڈائلاگ جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کل اس میں بات آگے بڑھے گی، تو کوئی اتنی حوصلہ شکن آج کی بظاہر پیش رفت نظر نہیں آ رہی ان مذاکرات سے جو فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے. اچھا ہے، پر پی ٹی آئی والے ذرا ہوتے زیادہ ہیں اور نون والے بڑے مجھے بھی سیاست دان ہیں، 40 سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں، اور ان میں کوئی اس میں کوئی حیا کی بات نہیں. وہ تو کہتے تو ہے خواجہ صاحب، خواجہ آصف کے شرم کرو، حیا کرو. وہ ان کو کوئی نہیں ہے. وہ ان کو کہہ کے خود ان سے استعفے دلوا، وہ ڈیزالو کرا کے اسمبلی، اور بالکل مزے کر رہے ہیں کہ اپوزیشن بیٹھی نہیں ہے اور اسمبلی ڈیزالو ہے. 90 دن کے جو امپیریٹو ہے الیکشن، اس سے بھی وہ انکاری ہیں نون والے. تو وہ اب پی ٹی آئی والے 3-4 دفعہ ریپ میں آ چکے ہیں، وہ پھر آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس وعدے پر، اس ایشورنس پر کہ جی ہم
آئین میں ترمیم کرتے ہیں وہ ان کی مان گئے، ان کو لے گئے اسمبلی میں، اور پھر دیکھو 228 بندے پورے پی ٹی آئی نے تو نہیں کرتے، نون کے بندے ہوں گے ساتھ تو پھر جا کے 228 ہوں گے. اب 228 کی جب پورے ہو جاتے ہیں تو نون کہتی ہے ہم تو الیکشن آئین میں ترمیم کی کے حق میں ہی نہیں ہے. اور جب تک آئین میں ترمیم نہ ہو، یہ جو آپ فارمولا میں دے رہے ہیں یہ ہم اس پہ چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ گویا مجموعی طور پہ آپ جو پی ٹی آئی کا وفد ہے اس سے آپ اس کو متنبع کر رہے ہیں کہ نون لیگ والے بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، مگر بقول آپ کا تجربہ آپ کہتا ہے کہ قول و فعل میں تضاد ہے، اور اس معاملے میں پھونک کے قدم رکھے پی ٹی آئی کا وفد، کیونکہ انہیں دھوکہ ہو سکتا ہے. وہ بولے بادشاہ ہیں جی پی ٹی آئی والے، وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو ان کے ارد گرد اس طرح ہاکی میں جس طرح ڈربلنگ کرتا ہے پیروں کے نیچے سے بھی پاؤں سے گیند نکال جاتا ہے. نون والے سیاست میں ہیں 40 سال سے 35 سال سے، اور مین اسٹریم پالیٹکس جس میں گورنمنٹ انہوں نے گرائی ہیں، سپریم کورٹ پہ حملے کیے ہیں، انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ مطلب ہے جھگڑے بھی کیے ہیں، پھر انہی آرمی چیف کے ذریعے یہ واپس بھی آئے ہیں، انہوں نے اپوائنٹ کیا آرمی چیف کو اور ان کے ہاتھوں ڈسمس ہوئے ہیں. وہ کوئی ایک بات ہے وہ، اینڈ دے ہیو نو ویلیو کہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے یا اس سے نیچے نہیں جا سکتے. وہ اپنا جو ہے اس کو کہنا چاہیے گول پوسٹ شفٹنگ میں وہ ماہر ہے. وہ اٹھا کے گول پوسٹ 50 گز دائیں لے جاتے ہیں، 40 گز بائیں لے جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، مجھے تو اس میں کوئی اتنی امید نہیں لگی. اور اگر سپریم کورٹ نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس سے اپنی ایک لا تعلقی مذاکرات سے کر دیا ہے تو پھر تو کوئی مذاکرات نہیں ہوتے. پھر انہوں نے کس بات پہ مذاکرات کرنی ہے؟ واٹ از دی کامن؟ یہی ہے کہ یہ قطعی طور پہ یہ اظہار نہیں کیا ہے ہمیں علم ہے کہ لا تعلقی کا اظہار کیا، بلکہ تعلق آج اس سلسلے میں جو آرڈر آنا تھا یا فیصلہ آنا تھا وہ اسی لیے نہیں آیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، کیونکہ سپریم کورٹ کی گہری نگاہیں ہیں اس مذاکرات پر، وہ اس کے نتائج پہ ان کی نگاہیں مرکوز ہے. یہ تو بالکل اس میں لا تعلقی نہیں ہے بلکہ تعلق گہرا ہے. تعلق مجھے اس کی آپ کی بات کی جو آپ نے پہلے فرمائی پھر جو آپ فرما رہے ہیں، کوئی یا آپ کے جو رپورٹر ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں ایٹیٹیوڈ آف دی کورٹ، اس کی سمجھ نہیں آئی کہ ایٹیٹیوڈ کورٹ 14 مئی کو الیکشن بھی کرانا ہے، کورٹ نے یہ کرانا ہے اس کو، کورٹ کو 14 مئی کے لیے اگر الیکشن کرانا ہے تو یہ جو ووٹر لسٹ ہے وہ جس نے درخواست دینی ہے نہیں دی ہوگی درخواست کسی نے، پر ووٹر لسٹ بھی وہ نکالیں گے کینڈیڈیٹ، اور وہ کینڈیڈیٹ کو ووٹر لسٹ چاہیے ہوگی اور دا ووٹنگ ڈے. کینڈیڈیٹ نون لیگ تو میرا خیال ہے شاید اس الیکشن سے لا تعلق ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کو سمبلز بھی نہیں دیے، تو وہ تو شاید اس کو اتنا وہ سمجھے کہ اس کو ہم اگنور ہی کرتے ہیں الیکشن کو، اور یہ ختم ہو جائے گی یہ اسمبلی جو پنجاب کی ہے، بیکاز اس کی لیجیٹیمیسی نہیں رہے گی. لیکن اگر لوگوں نے پارٹیسپیٹ کر دیا ہوا، لائنیں لمبی لگ گئی اور وہ نظر آ گیا کہ ووٹر کافی 40-50% ٹرن آؤٹ ہو گیا، پھر نون کو بڑا اس کا نقصان بھی ہوگا. لوگ نئے کینڈیڈیٹ آ گئے ہوں گے، نئے چہرے آ جائیں گے، اور وہ سسٹم سے ان کے چہرے جو ہیں وہ باہر رہ جائیں گے. جی سر. تو ان کے لیے بھی یہ پرابلم ہے. اور کورٹ کی یہ پرابلم ہے کہ کورٹ نے 14 مئی کو کرانا ہے الیکشن، مگر وہ اپنا ایک بھرم رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کیا
14 मई को इलेक्शन हमने फिक्स किए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं नहीं कर सकता, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। और जजेस में जो फासले ज़्यादा थे वो ज़रा कुछ कम हुए हैं। ये कुछ स्पीचेस जो बड़ी एग्रेसिव और राना सनाउल्लाह का कि हम 3 जजेस मुस्तलब करेंगे, ये जजेस कोई भी तकसीम के इस पार हो या उस पार हो नहीं बर्दाश्त कर सकते। दूसरी चीज, उनमें ये जो इन्होंने ऑडियो टेप दी है इस जस्टिस की मुबैना तौर पर जो खास है उनकी आवाज में और उनकी सहेली की, ये इससे ये जाहिर हो गया जजेस कि इस वक्त वायर टैप जो गवर्नमेंट कर रही है वो उनके हर रिश्तेदार को कर रही है और डेडिकेटेड लाइंस उनकी वायर टैपिंग कर रही है कि वो साथ अगर 24 घंटे में 3 मिनट उसने वो रेलेवेंट बात की है जो इनके लिए रेलेवेंट है तो वो रिकॉर्डेड है और वो उसी दिन वो निकाली जा रही है। तो गवर्नमेंट इज वायर टैपिंग और व्हिचएवर अदर इंस्टीट्यूशन अगर कोई है, कोई इंटेलिजेंस की इंस्टीट्यूशन है, तो वो आखिरकार द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के तो और वायर टैपिंग पे तो बड़े हमारी गवर्नमेंट बीबी की शहीद की जो गवर्नमेंट 1996 में 6 नवंबर को फारूक लगारी ने डिसमिस किया था, एक इल्जाम ये भी था कि वायर टैपिंग की है ऑफ पीपल एंड इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, सिर्फ जजेस वजेस नहीं, इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। तो ये तो मतलब है ये भी बड़े जी हाँ रेकलेस गेम खेलते नून वाले। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।